ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ افغانستان میں طویل ترین امریکی جنگ کھربوں ڈالرز اور ہزاروں زندگیاں نگل گئی۔ 2 دہائی بعد اب جنگ ایک ایسے وقت میں اختتام پذیر ہوئی ہے کہ جب اقتدار کی باغ دوڑ دوبارہ طالبان کے ہاتھوں میں ہے۔ ناظرین موضوع کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید معلومات آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ جی تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ افغانستان میں تقریباً 20 سال تک جاری رہنے والا جنگی مشن امریکا کی تاریخ کا سب سے طویل جنگ ثابت ہوا، جس میں اس کی اتحادی افواج نے بھی حصہ لیا۔ 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک کے ٹوین ٹاور پر ہوائی جہازوں کی مدد سے ہونے والے حملے کے نتیجے میں تقریباً 3000 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کا الزام امریکہ نے القاعدہ پر عائد کیا، اور اس کے سربراہ اسامہ بن لادن کو پناہ دینے کے الزام میں اتحادی افواج بشمول نیٹو فورسز کے ساتھ افغانستان میں جنگ چھیڑ کر وہاں قائم طالبان کی سخت گیر حکومت ختم کر دی تھی۔ تاہم 2 دہائی بعد اب جنگ ایسے وقت میں ہی اختتام پذیر ہوئی ہے کہ جب اقتدار کی باغ دوڑ دوبارہ طالبان کے ہاتھوں میں ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس AP کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اس جنگ کی ادائیگی کے لیے امریکہ نے جتنی رقم کا قرض لیا ہے اسے امریکی شہریوں کی کئی نسلیں اتارتی رہیں گی۔ یہاں ہم افغانستان میں امریکی اور اتحادی افواج کے اخراجات، فوجیوں کی موجودگی اور جانی نقصانات کے کچھ اعداد و شمار کا ذکر کریں گے۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق نیٹو میں شامل ممالک کے علاوہ دیگر اتحادی ممالک نے بھی افغان جنگ میں امریکہ کے ساتھ حصہ لیا، تاہم امریکی فوجیوں کی تعداد سب سے زیادہ رہی۔ صرف سال 2011 میں افغانستان میں موجود امریکی فوجیوں کی تعداد تقریباً 1,10,000 تھی۔ سال 2014 میں نیٹو نے رسمی طور پر اپنا جنگی مشن ختم کر دیا تھا، لیکن انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں اور افغان فوجیوں کی تربیت میں مدد دینے کے لیے 13,000 اہلکار وہاں موجود تھے۔ اس کے علاوہ افغانستان میں بڑی تعداد میں پرائیویٹ سیکیورٹی کنٹریکٹر بھی تھے، جس میں کانگریس کی ایک تحقیق کے مطابق سال 2020 کی آخری سماہی تک 7,800 امریکی شہری شامل تھے۔ افغانستان میں سب سے زیادہ اخراجات بھی امریکہ نے کیے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2010 اور 2012 کے درمیان جب افغان سرزمین پر 1 لاکھ سے زائد امریکی فوجی موجود تھے، جنگ کے اخراجات $1 کھرب سالانہ تک پہنچ گئے تھے۔ تاہم جب امریکی فوج نے حملوں کی کارروائیوں کے بجائے زیادہ توجہ افغان فورسز کی تربیت پر دینا شروع کی تو ان کے اخراجات میں خاطر خواہ کمی آ گئی۔ امریکہ کی معروف ہارورڈ یونیورسٹی کے کینیڈی اسکول اور براؤن یونیورسٹی کے جنگی اخراجات کے منصوبے کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ نے افغان اور عراق جنگ کے لیے $20 کھرب تک کا قرضہ لیا، جس پر سال 2050 تک $65 کھرب سود ادا کرنا پڑے گا۔ امریکہ کے بعد افغانستان میں سب سے زیادہ فوجی برطانیہ اور جرمنی کے تھے، جنہوں نے جنگ کے دوران بالترتیب $30 ارب اور $19 ارب کی رقم خرچ کی۔ تاہم تمام افواج واپس بلانے کے باوجود امریکہ اور نیٹو نے افغانستان کی فوج کے لیے سال 2024 تک سالانہ $4 ارب کی رقم دینے کا وعدہ کیا تھا۔ رواں برس نیٹو نے $7 کروڑ 20 لاکھ مالیت کا سامان اور آلات افغانستان بھیجا تھا۔ سال 2001 میں جنگ کے آغاز کے بعد سے اتحادی افواج کے مجموعی طور پر تقریباً 3,500 فوجی مارے گئے۔ امریکہ کے بعد سب سے زیادہ برطانوی فوجی ہلاک ہوئے، جن کی تعداد 450 ہے، جبکہ مجموعی طور پر نیٹو ممالک اور دیگر اتحادی افواج کے ہلاک ہونے والے فوجیوں کی تعداد 1,144 ہے۔ تاہم ہلاکتوں کے یہ اعداد و شمار افغان سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں کے جانی نقصان کا عشر اشیر بھی نہیں۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن کی ایک رپورٹ کے مطابق سال 2009 میں جب سے اس نے اموات کا اندراج رکھنا شروع کیا، اس وقت سے رواں برس فروری تک 1,11,000 کے قریب افغان شہری جنگ کی بھینٹ چڑھ چکے تھے۔ AP کی رپورٹ میں فراہم کردہ تفصیلی اعداد و شمار کے مطابق 31 اگست 2021 کو افغانستان سے انخلا مکمل کرنے تک یہاں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کی تعداد 2,461 رہی، جبکہ ان کے علاوہ اپریل تک ہلاک ہونے والے امریکی کانٹریکٹرز کی تعداد 3,846 تھی۔ اپریل تک کے اعداد و شمار کے مطابق اس جنگ میں افغان فوج اور پولیس کے 66,000 اراکین ہلاک ہوئے، جبکہ 47,425 افغان شہری بھی مارے گئے۔ علاوہ ازیں 20 سالہ جنگ کے دوران مختلف کارروائیوں میں ہلاک ہونے والے طالبان اور دیگر جنگجوؤں کی تعداد 51,191 تھی۔
اس طرح اپریل تک افغانستان میں 444 امدادی کارکن اور 72 صحافی بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں۔